بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جو اگیتی کاشتہ گندم ہے جو 15 نومبر سے پہلے کاشت کی گئی ہے، اس میں جڑی بوٹیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو اگر وسطی پنجاب کی بات کریں تو اس کی جو بھاری میرا زرخیز زمینیں ہیں، وہاں جو اگیتی کاشتہ گندم کی فصلیں ہیں وہ 35 سے 40 دن کے دوران اس میں اٹلانٹا سپر کا سپرے کیا جائے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ باقی کمپنی کی بھی وہ سب پیسٹی سائیڈ موجود ہیں تو ان میں وہ اتنی زیادہ ایفیکٹو ان کے کنٹرول نہیں ہیں۔ تو یہ اٹلانٹا سپر کا سپرے 35 سے 40 دن کے دوران جب پہلی آبپاشی کر لی جائے اور اچھا خاصا وتر خشک ہو جائے، زیادہ وتر نہ ہو، گیلی زمین میں سپرے نہیں کرنی۔ تو اب اگر وہ جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کی جو ریتلی زمینیں ہوتی ہیں اور ہلکی زمین ہے، وہاں اٹلانٹا سپر کا سپرے نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو کوشش کریں کہ جو 1 ایکڑ کا سپرے ہے اسے 1.5 ایکڑ پر کریں تاکہ اس کا لیگل ایفیکٹ نہ ہو۔ جب ہم 1 ایکڑ والی سپرے کو 1.5 ایکڑ پر استعمال کریں گے یونیفارم طریقے سے تو اس طریقے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر منجی کے بعد کاشتہ گندم کی فصل کی بات کی جائے تو کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو زمین ہے وہاں 35 سے 40 دن میں سپرے کرنا چاہیے، یہاں تو 35 سے 40 دن بعد پانی لگتا ہے پہلا، تو یہاں کوشش کریں کہ 45 سے 50 دن کے دوران اٹلانٹا سپر کا سپرے کرنا چاہیے، کیونکہ جو رائس زون میں دیکھنے میں آیا کہ جو منجی کے بعد کاشتہ گندم کی فصلیں ہوتے ہیں وہاں اٹلانٹا سپر نے کافی بہتر رزلٹ دیے ہیں، کیونکہ وہاں وہ سلائی سٹی، دمبی سٹی اور مٹری وہ زیادہ سخت جان ہوتی ہیں، تو وہاں اس نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اٹلانٹا سپر ہے یہ ایک ٹیکنیکل زہر ہے، اس سے اناڑی آدمی اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یا اسے گندم پر بھی منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل بندہ ہی اسے استعمال کر سکتا ہے جو تجربہ کار ہو، جو بار اس کا سپرے کرتا ہو، کیوں یا تو اوور ڈوز کی وجہ سے یا کہیں یونیفارم طریقے سے سپرے نہ ہونے کی وجہ سے گندم پر اس کے منفی اثرات ہوں گے، اور نان ٹیکنیکل بندہ اس پر بھی وہ منفی اثرات ظاہر ہوں گے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ تر وتر میں ہربیسائیڈ کا استعمال کرنا چاہیے، اور جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹلانٹا سپر کا وہ درمیانی وتر ہو تو اس وقت سپرے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے وہ نیگیٹو اللیگل ایفیکٹ اس کے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اگر ہم وتر میں کریں گے تو اس کا وہ نقصان ہوگا بجائے ہمیں فائدہ ہونے کے، جبکہ یہ ریتلی اور کلراٹھی زمینوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ باقی تمام ہربیسائیڈ کی نسبت اٹلانٹا سپر بہت زیادہ ایفیکٹو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کو بڑے تجربے سے اور ٹیکنیکل بندہ اس سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کا استعمال بھی یونیفارم طریقے سے ہونا چاہیے، زمین کی وتر کی کنڈیشن کو دیکھ کے اور زمین کی نوعیت کو دیکھ کے اس کا سپرے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ جب اسے استعمال کرتے ہیں تو اس سے تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر پیسٹی سائیڈ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ دمبی سٹی کنٹرول نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ اس میں دمبی سٹی میں ریزسٹنس آ گئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ جو اگیتی فصل ہے میں سمجھتا ہوں وہاں یہ اٹلانٹا سپر بیسٹ ہے، اگر اسے یونیفارم طریقے سے وتر کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے استعمال کیا جائے۔